بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان کا اپنی زندگی میں صبح و شام، ہر روز، ہر رات اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں مختلف موذی چیزوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ کبھی کسی موذی جانور کا اسے سامنا رہتا ہے، اس کے ڈنگ سے اسے خطرہ لاحق رہتا ہے، ہاں وہ سانپ ہو، ہاں وہ بچھو ہو، ہاں وہ کوئی موذی کاٹنے والا اور جانور ہو۔ کبھی ناچاہی ہوئی بیماریوں سے انسان نجات چاہتا ہے، دوری چاہتا ہے کہ کبھی کسی بیماری سے اس کا واسطہ اس طرح نہ پڑے کہ اسے علم ہی نہ تھا اور اچانک اس پر کوئی بیماری آن پڑی، جیسے کہ کوئی ایکسیڈنٹ، جیسے کہ کوئی فالج، جیسے کہ کوئی جسمانی معذوری۔ اب انسان دنیاوی سہاروں کے پیچھے بھاگتا ہے، دیکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی ایسا سہارا، کہیں سے کوئی ایسا ذریعہ مل جائے کہ وہ اپنے دن رات کو، اپنی صحت کو محفوظ بنا سکے ناگہانی افتادوں سے اور اس طرح کی بیماریوں اور موذی جانوروں سے۔ لیکن آپ ہی ذرا بتائیے، کیا جس نے یہ بیماریاں آزمائش کے لیے پیدا کی ہوں، کیا جس نے ان موذی جانوروں کو، مخلوقات کو انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہو، کیا وہ سب سے بہتر سہارا ہو سکتا ہے یا کوئی اور؟ یقیناً آپ سب کا جواب ہوگا کہ وہی ذات جس نے ان جانوروں کو، جس نے ان بیماریوں کو پیدا فرمایا، وہی ان کا بہترین سدباب بھی کر سکتا ہے، وہی ہمیں ان سے محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی اللہ نے اپنے قرآن میں اور اپنے نبی کے ذریعے احادیث میں ہمیں بہت سی ایسی باتیں بتائیں جن کے ذریعے ہم ان موذی جانوروں، ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے صرف دو ایسے ہتھیار رکھوں گا، دو ایسی باتیں رکھوں گا کہ جسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو یقیناً اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور پھر اس حفاظت کے بعد کسی طرح کے موذی جانور اور کسی طرح کی بیماری کا خدشہ باقی نہیں رہے گا۔ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شام کے وقت یہ کلمات جو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ کلمات 3 بار پڑھ لے تو صبح تک وہ ہر طرح کے موذی جانور اور ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ ہو گیا۔ وہ الفاظ سنیے گا، وہ الفاظ ہیں: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پھر سے دہرا دوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 5088 میں اس دعا کا ذکر، اور اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3388 میں بھی اس کا ذکر، اور اس کے راوی ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
بلکہ یوں بیان ہے کہ ابان بن عثمان رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا بیان کرتے ہوئے سنا کہ جو شخص شام کو یہ کلمات 3 بار پڑھے وہ صبح تک محفوظ، اور جو صبح پڑھ لے وہ رات تک، وہ شام تک محفوظ۔ حضرت ابان بن عثمان کو خود فالج ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو ایک شخص ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھتا رہا تو وہ فرمانے لگے مجھے کیا دیکھتے ہو؟ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے فالج ہو گیا ہے خود؟ تو فرمانے لگے کہ سنو، مجھے ایک دن غصہ تھا اور میں یہ کلمات پڑھنا بھول گیا، اس دن مجھ پر فالج حملہ آور ہوا۔ پھر دیکھیں اسی روایت کے بارے میں، اسی حدیث کے بارے میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ جب میں نے یہ روایت سنی تو میں نے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور ہمیشہ خطرات سے محفوظ رہا۔ ایک رات کو مجھے بچھو کاٹ گیا، پھر بہت ذہن پہ زور دینے کے بعد یاد آیا کہ آج میں یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا۔ پھر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے بچھو کے کاٹنے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ کلمات پڑھ لیتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر تو یہ کلمات پڑھ لیتا تو تجھے بچھو نہ کاٹتا۔ 3 بار پڑھنے کا اس میں بھی ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر 2709 اور جامع ترمذی میں حدیث کا نمبر 3604۔ 2 آپ کو صرف دعائیں آج بتائیں، اگر وہ دعائیں اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو یقیناً آپ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ کہ اللہ حفاظت کس طرح فرماتا ہے کہ وہ ہمارے آگے پیچھے فرشتے مقرر کر دیتا ہے اور وہ فرشتے ہمیں حصار میں لے لیتے ہیں اور ہمیں ہر بیرونی خطرے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ رعد آیت نمبر 11 میں موجود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو معقبات، اس کے لیے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے سے بھی اور اس کے پیچھے سے بھی، من امر اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے ساتھ یہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور 2 دعائیں جو میں نے آپ کو بتائیں جاتے جاتے دہرا دوں، وہ دعائیں پھر سے یاد کر لیجئے، سن لیجئے۔ پہلی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور دوسری دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ان دعاؤں کو زندگی کا حصہ بنائیے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔